بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں مسلم امہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لائیں۔ چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بدبودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کنکناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق نہ دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح داخل کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ ابو محمد، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد، ابو البشر، اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ ال عمران آیت نمبر 59، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَہُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُون۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، سورہ صفات آیت نمبر 11، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِب، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 26، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک بدبودار گارا تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ آپ گہری نیند سو گئے تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل کریں، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 1، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالٌ كَثِيرٌ وَنِسَاءً،
اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الرعد آیت نمبر 16، اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفۃ اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ ملائکہ نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، زمین میں ایسے انسان کو اپنی خلافت نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ملائکہ ہیں، کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، نہ خون ریزی کریں گے، بلکہ تیری حمد و ثنا کریں گے۔ اس لیے خلافت نیابت کا تاج خلیفہ کی جماعت کے سر پر رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصالحتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں، تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مصالحتوں کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے۔ ملائکہ نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس کے سوا ہمیں اور کسی چیز کا کوئی علم نہیں۔ ہم بالیقین یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بلا شبہ علم و حکمت کا خالق و مالک تو صرف تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا، جس کو سن کر فرشتے پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو میں جانتا ہوں، اور تم جو اعلانیہ یہ کہتے تھے کہ آدم فساد برپا کریں گے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو خیالات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے کہ کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل نہیں پیدا ہوگی، میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کرم کے اظہار اور اعلان کے لیے اور فرشتوں سے ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سب فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو کافر ہو کر مردود ہو گیا۔ اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ آیت 23 تا 30،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کہ ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اور کس قدر علوم عطا فرمایا اور کن کن چیزوں کے علوم کا بذریعہ الہام ان کو بتایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تمام زمانوں میں سکھا دیے تھے۔ ان کو تمام ملائکہ کے نام اور تمام اولاد آدم کے نام اور تمام حیوانات نباتات جمادات کے نام اور تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام اور تمام شہروں تمام بستیوں کے نام اور تمام پرندوں اور درختوں کے نام اور جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام اور قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام، جنت کی تمام نعمتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات اور مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان پر اس کا نام عابد، دوسرے پر اس کا نام زاہد، تیسرے پر اس کا نام عارف، چوتھے پر اس کا نام ولی، پانچویں پر تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور
7ویں آسمان میں عزازیل تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے رستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، رندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ کی اور حضرت حوا علیہ السلام نہایت ہی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو، مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ وہ اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت گیہوں کا تھا۔ چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک بچتے رہے، لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر طاق میں لگا رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے حضرت حوا علیہ السلام اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا، اور ناگہاں غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اس سے اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے۔ فوراً ہی بہشتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے، اور خداوند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض کا دشمن ہوگا کہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی۔ دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا گیا ہے: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 32۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتار دیا تو حضرت آدم علیہ السلام ندامت کی وجہ سے 300 برس تک آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ روایت میں ہے کہ اگر
تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے آنسو نہیں ہوں گے جتنے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ تو زمین اور تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو اگر جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے وقت یہ دعا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے، تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبے پر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تم نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارہ کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ ان سے دعا مانگی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی اس طرح سے دعا سنی تو اسے فوراً قبول کر لیا۔ ویورز، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں۔